بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، کل کے درس میں عید الفطر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ خوشی یا شکرانے کا دن ہے تو کیوں نہیں عید کا جو دن ہے وہ یوم الجائزہ ہے، اور چاند رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور پھر اس کی بڑی فضیلت ادھر ادھر سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا سعد بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی گئی، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی گئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی گئی، عبادہ بن صامت کی روایت پیش کی گئی، اور ابو امامہ کی روایت پیش کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی حیثیت، یعنی جس رات شوال کا چاند طلوع ہوا ہے اس رات فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آبادی کے راستوں پر، گلی کوچے پر کھڑے ہو کر کے اور اہل ایمان کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ایسے ہی عید کے دن کے تعلق سے کہ فرشتے چوراہوں پر اور راستوں پر کھڑے رہتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ فلاں فلاں راوی کی روایات ہیں، یہ سب روایات یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے سعد ابن اوس والی جو روایت ہے یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی جو روایت ہے، اس میں جابر جعفی ہے جو ضعیف ہی نہیں، انتہائی ضعیف ہے، بلکہ موضوع روایات بھی پیش کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ابو امامہ یا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس کے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع ہے، اور لکھنے والوں میں حافظ ابن حجر، امام نووی اور ہیثمی اور اس کے علاوہ البانی، کئی لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں لیلۃ الجائزہ یا یوم الجائزہ کے تعلق سے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ سنتیں آسان اور سادہ ہوتی ہیں، جبکہ بدعات و خرافات کا معاملہ یہ کہ اس میں ذرا چمک دمک ہوتی ہے اور اس میں کچھ جو ہے تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بہت پسند آ جاتی ہیں۔ سنت کا مزاج جو ہے وہ سادگی کا ہے، کوئی تکلف نہ ہو اس میں، اس لیے وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، جس میں تکلف ہو اور ذرا تام جھام پالا گیا ہو، اس میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی گئی ہوں، وہ لوگوں کو اچھی لگ جاتی ہیں۔ جیسے ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھ لو، 100 رکعتیں پڑھ لو، 12 رکعتیں پڑھ لو، وہ بہت اچھی لگ جاتی ہیں، گرچہ اس پر عمل نہ کر سکیں۔ اور جہاں یہ کہا جائے کہ بھئی ہر رات 2 رکعت نفل پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدین ما دام ما علیہ صاحبہ،
سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جس پر اس کا ساتھی مداومت برتے، تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو ایسے ہی لیلۃ الجائزہ یا یوم الجائزہ کی کوئی شرعی اور تشریعی یا سنت کے حساب سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس تعلق سے ذہن جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد عید کے بعد جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے فوراً رکھ لیے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے پیچھے لگا دیا، اس رمضان کے پیچھے لگا دیا شوال کے 6 روزے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھ لیا۔ اور اس کی تشریح میں وہی بات آتی ہے جو میں نے آپ سے بارہا ذکر کی ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، ایک اچھائی 10 نیکی کے برابر، اور ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور 6 روزے 60 دن کے ہو گئے، 2 مہینہ ہو گیا، اس طرح سے وہ پورے سال کا روزہ ہو گیا۔ اب شوال کے روزوں کے سلسلے میں وہ جو روایت ہے ثم اتبعہ، پھر اس کے پیچھے پیچھے رکھ لیا، تو اس سے ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ فی الفور رکھ لینا چاہیے، رکھ لیں اچھی چیز ہے، لیکن پورے شوال گنجائش ہے، چاہیں تو ایک ساتھ رکھ لیں، چاہیں رک کر کے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھوں تو پیر اور جمعرات کا نفلی ثواب مل جائے اور پھر شوال کے 6 روزوں والا بھی مل جائے تو مل جائے گا، یعنی 1 میں 2 ہو جائے گا۔ اگر کوئی سنت آپ ادا کر رہے ہیں اس میں ایک اور بھی شامل کر لیا تو ہو جائے گا، جیسے پیر اور جمعرات کے جو ہے روزے مسنون ہیں، تو آدمی نے سوچا چلو پیر اور جمعرات کی نیت سے بھی رکھ لوں اور شوال کی نیت سے بھی رکھ لوں، ہو جائے گا۔ کسی نے سوچا ایام 20 کے روزے ہیں 13، 14، 15، تو ایام 20 کی نیت سے بھی رکھ لوں اور یہ شوال کے 6 روزوں میں سے بھی 3 روزے اسی نیت سے رکھ لیں، ہو جائے گا۔ بہرحال شوال کے پورے مہینے میں ملا کر 6 روزے رکھنا مسنون ہے اور رکھنا بھی چاہیے، اس طرح سے گویا اس کے پورے سال کا روزہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال المکرم کے روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے گویا ہمارے پورے سال کے روزے ہو گئے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں رمضان مبارک میں اہتمام کرنے کی توفیق دی، روزوں کے، نماز کے، صدقات و خیرات کے، عطیات کے، ذکر و اذکار کے اہتمام کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔